ناظرین، شہریوں کو بنیادی انسانی ضروریات کی جو فراہمی ہے وہ کسی بھی ریاست کا، کسی بھی حکومت کا بنیادی ایجنڈا ہوتا ہے، بنیادی ہدف ہوتا ہے۔ پناہ گاہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے، موجودہ حکومت کا ایک فلیگ شپ پروگرام تھا جس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں، جن کو چھت کی ضرورت ہے، ان کے لیے چھت فراہم کی جائے۔ لیکن مزید اس بارے میں جاننا کہ پناہ گاہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا، اب تک یہ کتنا سکسیسفل رہا ہے اور اس کے کیا کیا اہداف ہیں جو کہ فیوچر کے لیے سیٹ کیے گئے ہیں، اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے پی ایم کے فوکل پرسن اور پناہ گاہ نسیم الرحمان صاحب۔ حکومت کا ایک ایجنڈا تھا لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی، اور پناہ گاہ اس حوالے سے ایک بڑا فلیگ شپ پروگرام تھا، ایک بڑا اہم انیشیٹو تھا۔ ہمیں اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا اور اس مقصد کے حصول میں اب تک آپ کے خیال میں کتنے فیصد کامیاب رہے؟ یہ پروگرام دسمبر 2018 میں سردیوں میں شروع ہوا تھا، کیونکہ اسلام آباد میں آپ جانتے ہیں بڑی بروٹل ونٹر ہوتی ہے اور شدید سردی، اور لوگ جو ہے نا سڑکوں پہ اور مارکیٹس کے باہر ٹھٹھرتے ہوئے نظر آتے ہیں رات کو۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک وزٹ کے دوران جب ایسے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو ختم کرنا چاہیے، یہ تو بڑی زیادتی ہے، اور ان لوگوں کے لیے کوئی پروگرام ہونا چاہیے جو کہ باہر کھلے آسمان کے نیچے اس سرد موسم کے اندر سارا دن محنت کرنے کے بعد آ کے رات میں ان کو چند گھنٹوں کے لیے سکون سے سونے کی جگہ بھی نہیں ملتی۔ اور ان کی جو سوچ ہے، جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو غریب اور پسے ہوئے طبقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے، اور یہ اکثر ہمارے ساتھ جب بات چیت ہوتی ہے تو یہی پوائنٹ وہ بار بار دہراتے ہیں کہ یہ صرف خیراتی کام نہیں ہے، اٹس ناٹ اونلی چیریٹی۔ جو ریڈکشن آف پاورٹی ہے وہ ایک ایکٹ آف جسٹس ہے۔ یہ جو کھانا، سونے کی جگہ، یہ بنیادی حق ہے لوگوں کا، یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ اس لحاظ سے اس کو فلاحی ریاست اور مدینہ کی ریاست کے ساتھ لنک کرنے کا تصور یہ ہے کہ ایسی ریاست جس میں غریب اور دوسرے جو لوگ ہیں جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے پاس نہیں کر سکتے، کہ اگر ان کا دھیان نہ رکھا جائے تو وہ کام مکمل نہیں ہوتا انسانیت کا۔ تو یہ ہے وہ تصور اور وہ سوچ جس کی بنیاد کے اوپر یہ انہوں نے ایک دم سے قدم اٹھایا۔ تو دسمبر 2018 میں جب پرائم منسٹر صاحب کی اتنی زیادہ خواہش ہوتی ہے تو بات چیت کرنے کے بعد فوراً کام شروع ہو گیا، اور شروع میں یہ ایک اس طرح تھا کہ ٹیمپریری میک شفٹ، کہ جہاں بھی جگہ ملے جلدی سے اس کو شروع کر دوں۔ کہیں سبزی منڈی میں جگہ مل گئی، کہیں حکومت کا کوئی ریسٹ ہاؤس خالی پڑا ہوا تھا وہاں پہ جگہ مل گئی، کچھ مخیر حضرات آپ جیسے پلازاز والے، انہوں نے کہا ہمارا پلازا یہ نیچے ابھی بن رہا ہے، خالی پڑا ہوا ہے، ویسے بھی مزدور یہاں آ کے سوتے ہیں تو آپ اس کی تھوڑی دیکھ بھال ہی کر دیجئے اور ٹھہرائیے بھی۔ تو اس طرح سے یہ کام شروع ہوا، اور جیسے آپ نے کہا ہے آج تک اس کے پروگرام کی نوک پلک اور فوکس اور جو مرکز ہے وہ جاری ہے، ہاں، اور وہ جاری اور ثانی ہے، اور ہر آئے دن اس کے اندر کوئی نہ کوئی پازیٹیو اور مثبت تبدیلی لائی جاتی ہے۔ یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہ یہ ایک جامد پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک متحرک پروگرام ہے، not static but dynamic program which is steadily evolving۔ دیکھیے اس پہ بھی بڑی تیزی سے کام شروع ہوا ہے۔ یہ پناہ گاہوں کا پروگرام جو ہے یہ اس وقت 3 قسم کے پروگرام چل رہے ہیں۔ ایک ہے جو فیڈریشن یا مرکز کی سطح کے اوپر، جو کہ رہنمائی کے لیے، ڈیمونسٹریشن کے لیے، جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں، پروگرام کی برانڈنگ کے لیے کون سی کم سے کم چیزیں ہیں جو ضروری ہیں جب آپ یہ ذمہ داری لیتے ہیں لوگوں کی پروٹیکشن کی۔ اس کے لحاظ سے اسلام آباد میں جو پناہ گاہیں ہیں اس پہ خاص توجہ دی گئی تاکہ ایسا سا ایک بن سکے کہ ایک پناہ گاہ ہوگی، اس میں 100 لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہوگی رات کو، اور 500 سے 1000 لوگوں کو کھانے کی جگہ ہوگی۔ ایک پناہ گاہ ہوگی اس کے اندر 6 واش رومز ہوں گے۔ ایک پناہ گاہ ہوگی اس کے اندر 6 سے لے کے 10 تک ہینڈ واشنگ بوتھس لگے ہوں گے تاکہ لوگ صاف ستھرے طریقے سے کھانا کھائیں اور بیٹھیں، اور کرسی اور میز اور پلیٹیں
اس طریقے سے یہ ہے برانڈنگ. اس لحاظ سے اسلام آباد میں 5 پناہ گاہیں ہیں، ایک اسلام آباد میں ہے. اس کے بعد جو دوسرا طرز کا یہی پروگرام کے تحت جب ہم وسیع تر بنیاد پہ ملکی سطح پہ بات کرتے ہیں تو جو صوبائی لیول ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صحت کا، تعلیم کا اور یہ لوکل گورنمنٹ کا یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومت میں سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ پروگرام چلاتی ہے. اسلام آباد میں یہ جو ڈاکٹر ثانیہ صاحبہ کے بارے میں آپ بتا رہی تھی کہ کتنی مخلص ہیں اور کتنے لگاؤ سے کام کرتی ہیں، تو وہ being the special advisor to the Prime Minister and a senator, she is the leader for this program across the country. میری ذمہ داری جو ہے وہ oversight, advocacy, communication, branding, focal person کی حیثیت سے reporting directly to the Honorable Prime Minister. تو اب اسلام آباد میں اور فیڈریشن کی سطح پہ تقریباً 23 ٹو بی ایگزیکٹ 23 پناہ گاہ ہیں جو بیت المال والے چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بیت المال والے اس میں سٹاف بھی دیتے ہیں، سیلریز بھی دیتے ہیں، یوٹیلیٹیز کا بل بھی دیتے ہیں، اور 97 سے 98% تک کھانا بھی وہ دیتے ہیں. اور اس کے بعد میں دوسرا بتا دوں کہ جو صوبائی سطح کے اوپر پنجاب کے اندر تقریباً 70 ایک پناہ گاہیں ہیں جو کہ فعال ہیں. اسی طرح جو کے پی ہے اس کے اندر تقریباً 40 پناہ گاہیں ہیں جو کام کر رہی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جیسے سندھ کے اندر 5 پناہ گاہیں ہیں، بلوچستان کے اندر 5 پناہ گاہیں ہیں، گلگت بلتستان میں ابھی ایک ہے اسکردو، اور اے جے کے میں بھی جگہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے، وہاں پہ پناہ گاہیں بننے والی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا پروگرام ہے. صوبوں کا رسپانس بہت ہی اچھا ہے، اور بلکہ ہماری توقع سے زیادہ، اور صوبوں کی بھی آپ بات چھوڑیں فی الحال، اس لحاظ سے کہ جو عام لوگوں کا ہے، جس کو میں کہتا ہوں نا سائلنٹ سپورٹ، اور ایک سرج ہے کہ ایک تو خیراتی ادارے ہیں جو ساتھ دیتے ہیں، پھر صوبائی حکومتیں ساتھ دیتی ہیں، سب سے بڑی چیز اس سے بھی زیادہ کہ جو عام لوگ ہیں وہ پناہ گاہوں میں آ کے پہلے سے بتاتے ہیں کہ جی اس ہفتے ہم کھانا دیں گے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، اس دن ہم دیں گے خشک کھانا جس کو کہتے ہیں، گوشت، دال، چاول، یہ چیزیں لا کے دیتے ہیں. عید تہوار کے اوپر، روزوں کے اندر میں پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ جیسی بہنیں اور بھائی ہمارے جو ہیں وہ خود آتے ہیں کہ جی افطاری ہم دیں گے. اس دن ہم اپنا جو فوڈ کا نظام ہے اس کو تھوڑا چیک اینڈ بیلنس میں رکھ کے تاکہ افورڈیبل بھی رہے اور چلتا بھی رہے. پچھلے سال میں ہی تقریباً 36 لاکھ لوگوں کو صاف ستھرا، نیوٹریشس، غذائیت سے بھرپور کھانا دیا گیا ہے. 36 لاکھ تک کھانا صرف، اور اس کے بعد رہائش جو ہے تقریباً 2,10,000 لوگوں کو. اور زیادہ تر یہ انہی علاقوں میں ہے جن کی آپ نے ابھی بات کی تھی کہ جہاں پہ زیادہ غربت بھی ہے اور انٹینس ویدر بھی ہے، کیونکہ جہاں ویدر اچھا ہوتا ہے وہاں لوگ باہر سونے کو ہی ترجیح دیتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پھر بھی کہتے ہیں آپ نے پناہ گاہ بنائی ہیں، لوگ تو بینچوں پہ سو رہے ہیں. سردیوں میں نہیں نظر آئیں گے. سردیوں میں ہماری پناہ گاہوں میں تقریباً 30 سے 35% زیادہ تعداد ہوتی ہے. ورنہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک پناہ گاہ میں سبزی منڈی میں 100 لوگوں کی جگہ ہے تو 150 آ گئے جی، یا پشاور موڑ میں 100 لوگوں کی جگہ ہے تو 140 آ گئے. اس کے لیے پھر ہم نے شٹل سروس بھی چلائی تھی کہ جو پناہ گاہیں دور ہیں وہاں پہ نہیں جا سکتے، فری شٹل سروس، تاکہ ساری پناہ گاہوں کو سردیوں میں اور اس موسم میں فل کیپیسٹی کے اوپر اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے. یہ ہے وہ سوچ اور نیت جس سے کہ پھر برکت بھی آتی ہے پروگرام میں. تو ان موسموں میں ایک تو موسمی لحاظ سے یہ ہے کہ جنرلی ہمارا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں 3S پروگرام: سیف، سیکیور اینڈ سسٹینیبل. محفوظ، ذمہ دار اور پائیدار پناہ گاہ. یہ پرائم منسٹر عمران صاحب کا سوچ کا تصور بھی ہے، سوچ بھی ہے، اور اس کے ساتھ لگاؤ بھی ہے. اور ہمارے اوپر بھی یہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ سیفٹی کریں، سیکیورٹی کریں اور سسٹینیبل کریں. تو اسی لیے پناہ گاہوں میں صرف کھانا ہی نہیں دیا جا رہا. جیسے 3S ہے تو اس کے بعد آ گیا واٹر اینڈ سینیٹیشن اینڈ ہائیجین اینڈ انوائرمنٹ. سردیوں میں جو یہ واش رومز کا میں نے بتایا وہاں پہ گرم پانی کا بھی انتظام ہوتا ہے،
اور ایسے علاقوں میں جیسے اسکردو ہے یا بلوچستان کے وہ سرد علاقے ہیں یا پنجاب کے وہاں پہ خاص طور پہ توجہ دی جاتی ہے کہ یہ چیز ملے. پھر یہ ہے کہ صاف ستھرے چارپائیاں ہی نہیں، بستر بھی، چادر بھی، کمبل بھی، یہ والی چیزیں، اور ایک بنیادی سا کمرے کو گرم رکھنے کے لیے ہیٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ بھی چلائے جاتے ہیں، جیسے بلور وغیرہ کہیں پہ زیادہ سردی ہوتی ہے یا پھر اس کی انسولیشن ایسی کر دیتے ہیں ان مہینوں کے لیے تو خاص طور پہ کہ اتنی زیادہ وہ ایبزارپشن اور کنڈکشن سے سردی اور برے موسم کے اس سے وہ بچ جائیں. اور ایسے ہی کھانے والے کمرے کا کہ جہاں پہ کھانا کھایا جاتا ہے وہاں پہ کھانا گرم بھی رہے اور بہتر ماحول کے اندر بیٹھ کے وہ لوگ کھانا کھا چکے. سعیدہ بہن، اس پروگرام کے 2 واضح حصے ہیں، ایک ہے لنگر اور کھانے کا، ایک ہے رہائش کا. جہاں تک کھانے کا تعلق ہے اور لنگر کا تعلق ہے وہ دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جو بھی کوئی آ کے کھانا کھانا چاہتا ہے اس سے کوئی ہم آئیڈینٹیفیکیشن یا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا نہیں ہے. وہی پرائم منسٹر صاحب کی سوچ ہے، کوئی بھوکا نہ سو، جو بھی بھوکا آ جائے، جو بھی گھر سے دور ہے آ جائے، جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی آ جائے، جو گارڈ کام کر رہے ہیں ان کی بھی بچت ہوتی ہے وہ بھی آ جائیں. کھانے کے لیے کوئی بھی ایلیجیبلٹی، اٹس اوپن فار آل. نو بڈی شوڈ سلیپ ہنگری، یہ سوچ ہے، کوئی بھوکا نہ سوئے میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. جو اب ہم آتے ہیں رہائش کے اوپر. رہائش کے اوپر یہ ہے کہ کیونکہ بنیادی طور پہ یہ ایسے ورکرز کے لیے، اس کو میں اس طرح سے ڈسکرائب کرتا ہوں کہ جو پور ورکرز، ڈیلی ویجز ود لو انکم اینڈ انسرٹن انکم، جس کو کہتے ہیں نا ہوائی روزی ہے، آج ملی تو کل نہیں ملی. ایک آپ کو کھانا نہیں ملا، روزی نہیں ملی، مزدوری نہیں ملی، دوسرے آپ کو کھانا نہیں ملا، تیسرے آپ کو سونے کی جگہ نہیں ملی. تو یہ تو 3 ایسی آفات ہی ہو گئیں غریب لوگوں کے لیے اس ملک کے، جو ناقابل برداشت ہیں، جو ناقابل قبول ہیں، جو ہماری انسانیت، ہماری روایات، ہماری اسلامی سوچ کہ منحرف ہے. ان چیزوں کو کی تو نبٹنا ہے، اسی کے لیے تو پاکستان بنا ہے، اسی کے لیے تو علامہ اقبال کی سوچ تھی، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. اسی کے لیے قائد اعظم کہہ رہے تھے کہ یونٹی پیدا، اسی کے لیے عمران خان کہتے رہتے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں دن رات کہ ان لوگوں کی حالت کو کسی طرح سے بہتر بنایا جائے. ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کہ ایسے لوگ جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں ان کو ترجیح دی جاتی. یو مسٹ ہیو اے CNIC رات کو ٹھہرنے کے لیے، کھانے کے لیے CNIC نہیں دیکھا جاتا. تو پروٹیکشن کے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں نا وہ ڈیٹا بیسڈ ان کو کرنا پڑتا ہے. جو جیسے ڈاکٹر ثانیہ بھی کہتی ہیں، کوشش بھی کر رہی ہیں بہت زیادہ، آل دی پروگرام جو احساس میں بھی ہیں دے آر ڈیٹا بیسڈ. تو اسی طرح پناہ گاؤں میں بھی جو رہائش ہے وہ ہم نے ڈیٹا بیسڈ سوشل پروٹیکشن سسٹم CNIC آپ کے پاس ہونا چاہیے. اچھا، پھر دوسرے شہر سے آپ کا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ جو دوسرے شہر سے آتا ہے اس کو یہ علم نہیں ہوتا رہائش کہاں سستی ملتی ہے، کھانا کہاں سستا ملتا ہے. پناہ گاؤں میں ہم ایک بنیادی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں بزرگ مزدور، جیسے جہاز پہ ہوتا ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جہاں بچے جن کے ہیں وہ فیملیز پہلے چیک ان کر لیں زون A. سو پناہ گاہ کی زون A بزرگ مزدور، وہ لائن لگی ہوتی ہے بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں یار ان سب کو کیسے اکوموڈیٹ کریں گے. تو اس میں ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو کسی حد تک افورڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ سوچتے ہیں ہو سکتا ہے کل ہمیں نوکری نہ ملے، کل ہمیں بھاڑا نہ ملے، تو آج تو میں بچت کر لوں کل کے لیے. تو اس طرح کے آتے ہیں، وی سپورٹ دیم آلسو. لیکن بزرگ مزدور پہلے آ گئے، ان کو داخلہ دیا. جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں ان کو اس کے بعد دیا گیا. پھر جو قریب والے شہروں سے آئے ہوئے ہیں ان کو دیا گیا. پھر اگر اسی شہر سے بھی ہیں اور ہمارے پاس جگہ بھی ہے تو ان کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور جیسے آپ نے کہا پہلے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا تھا کہ 3 دن ایک ہفتے میں آپ ٹھہر سکتے ہیں اور 12 دن ایک مہینے میں ٹھہر سکتے ہیں. پناہ گاہ جو ہے نا جی، یہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ ایک کنیکٹنگ پلیس ہے. ہمارا مشن یہ ہے کہ جن لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے اور جو لوگ مدد دینا چاہتے ہیں ان کا ملاپ کس پوائنٹ کے اوپر ہوگا. کمیونٹی کی وہ جگہ ہیں. وی کنیکٹ دوز ہو نیڈ ہیلپ ود دوز ہو وانٹ ٹو ہیلپ. تو اس کنیکشن کی ضرورت تھی. تو ہم اس طرح کر کے کنیکٹ کر رہے ہیں اور یہی دن بھی رکھے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مزدور کام کرنے آیا تو پتہ چلا 5 مہینے گھر ہی نہیں گیا. جب سے پناہ گاہیں بنی ہیں جو یہاں پہ ٹھہرتے ہیں
وہ مہینے میں 4-5 دن کے اس میں ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. جیسے چھٹی ہوتی ہے جمعے ہفتے کو لوگ جاتے تھے, وہ کہتے ہیں اچھا یار اب میں نے 12 دن تو ٹھہر لیا, ناؤ میں اپنے گاؤں بھی جا سکتا ہوں. ایسا نہ ہو کہ جو قریب و جوار اور اس کے بھی لوگ ہیں وہ بھی کٹ جائیں. مقصد وہی ہے کہ مستحق خاندانوں کی بھلائی, اور وہ اس پروگرام میں آیا ہے. اور سردیوں کے دنوں میں اگین جو آپ نے کہہ دیا, اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. 2 مہینے سردی پڑ رہی ہے, 2 مہینے بھی جو ٹھہرتا ہے اور بزرگ ہے, یہ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ سردی میں کوئی بزرگ مزدور جو ہے نا وہ باہر نہیں سوئے گا. اگر اس سے بھی زیادہ آ جاتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہمارا کنیکشن ایسا ہے کہ جو ہمارے ٹیم کے لوگ ہیں نا, ان کی میں ذاتی طور کے اوپر تربیت کرتا ہوں کہ اس کو ہم ایک کنیکٹنگ پوائنٹ بنایا ہوا ہے, ایک ریفرل سروس کہ فاؤنڈیشن سے میں نے بات کی ہوئی ہے ان کے. وہ کہتے ہیں جی جو آپ کا خط لے کر آئے گا ہم اس کو ٹھہرا بھی لیں گے, کیونکہ اولڈ ہومز ہیں, عیدی ہوم ہے, آشیانہ ہے, صاحبان ہے, بہت ساری اور ایسی سروسز تو ان سے ہماری بات ہوئی ہے تاکہ ان کو ہوتا ہے تحفظ. ہم تو چیک کر لیتے ہیں CNIC کے ذریعے, اور جو لوگ ہم جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ ٹھیک ہیں, کام کرنے والے ہیں. جو ہمارے ایسے مستقل اور سمجھدار بزرگ مزدور ہیں, سردیوں کے اندر یہ پرائم منسٹر صاحب کا بہت واضح ہمیں پیغام تھا کہ کوئی باہر نہ سوئے اور کوئی تنگ نہ ہو. اس کے لیے ایکسٹرا اسپیس بھی بنایا جاتا ہے, اور یہ بھی ساتھ میں ہم کرتے ہیں کہ ایون جو سلیپنگ بیگس ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. اس میں مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک آدمی ہی اس کو یوز کر سکتا ہے, کہ کوئی اسکن ڈیزیز ہے, کوئی کچھ ہے ان کے, لیکن باقی جو چادریں وغیرہ ہیں ان کو دھونے کا انتظام ہے. ہر پناہ گاہ کے اندر واشنگ مشین ہے, ویکلی دھلائی بھی ہوتی ہے, اور لوگوں کی ہم ساتھ میں ایجوکیشن بھی کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ہدایات جاری کی, ماسک ملے ہمیں, سینیٹائزرز جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ایون فارماسیوٹیکلز ہیں, دے کیم فارورڈ, دے گیو اس دیٹ. اینڈ اس کے بعد جو ہے سوشل ڈسٹینس, وہ کمیونٹی کے لوگوں نے چونا دے کے ادھر لائنیں لگا کے اور آ کے شریک ہوئے, اور شام میں کھڑے ہوئے ساتھ کہ جی یہ اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے. اور ساتھ میں پھر ہم نے وہ تھرمو سکینر جب میں نے توجہ دلائی تو وہ بھی ہمیں ملے کہ کتنے چاہیے. اچھا اسلام آباد اور راولپنڈی میں 20 چاہیے, تو 20 کے بجائے بھی 30 ملے. جیسے ہم نے کہا جاتے ہیں ہوٹلز میں یا آفیسز میں تو وہ ٹیمپریچر لے دیتے ہیں, ہاں جی تھرمو سکینرز ان کو پرووائڈ ہو گئے. اس کے بعد آکسی میٹر جو ہے کہ اگر کسی کو بخار ہو تو ریفرل سسٹم کیا ہوگا. پھر ویکسینیشن کروانے کا کرونا وائرس کی, جو پہلے سٹاف کی میں نے کہا کہ جی ان کو بھی ہم ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز ہیں. 1-2 اس میں سے ہمارے سٹاف بیچارے پکڑے بھی گئے اس میں بیماری کے اندر, اور صحت یاب ہو گئے, اچھی نیت سے کام کر رہے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ کیا کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق رکھا, اور اسی کے ساتھ پھر یہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں. جب اچھا کام کر رہے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے, لوگ بھی مدد کرتے ہیں. پہلے آ گیا ڈینگو فیور, تو اس کو تو ہم نے ایمرجنسی میجرز لیے, پریکٹیکل میجرز لیے, عملی اقدامات اٹھائے. کہ ایک تو یہ کہ پناہ گاہوں کے ارد گرد کافی پانی کھڑا ہوا ہوتا تھا, یا وہ ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی وہاں پہ جمع ہو گیا, وہ صاف پانی ہے, تو پانی کی نکاسی کے لیے ساری پناہ گاہوں میں ری وزٹ کیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی ایون جو پینے والا پانی بھی ہے وہ PCSRWR جو پاکستان کاؤنسل فار سائنٹیفک واٹر ریسرچ, ان کو سیمپل دے کے ساری جگہوں کا کہ جو ہم پورے دوسرے لوگوں کو کہہ رہے ہیں پہلے ہم سپلائز تو اپنی ٹھیک کریں. واٹر ٹیسٹنگ کی گئی, پھر اس کے بعد یہ فیومیگیشن کروائی گئی. اب ساری اسلام آباد اور راولپنڈی کی پناہ گاہوں میں وہ ہوئے, اور دوسری پناہ گاہوں میں بھی وہی جو ضابطہ اخلاق ہے اور ضروری اقدامات ہیں اس کے بارے میں 1-2 پیج مینول پرنٹ کر کے, پرنٹ نہیں ٹائپ کر کے کاپیز بنا کے وہ ان کو دیا گیا. راؤنڈ ہوتا ہے اور یہ چیزیں ساری دیکھی جاتی ہیں. تو اب میں یہ خوش ہوں کہ کل ہم نے ساری اسلام آباد اور راولپنڈی کی پناہ گاہوں میں 2nd راؤنڈ آف فیومیگیشن بھی کمپلیٹ کرایا. وہ ایسے ہی ہے, اس میں مختلف محکمے ہیں جنہوں نے کولیبریشن کی ہے. کہیں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن والے ہیں جو شروع سے ان پناہ گاہوں کو بہت اچھی طرح سے سپورٹ کرتے ہیں, اور بیت المال والے کر رہے ہیں, منسٹری آف ہیلتھ والے کر رہے ہیں, نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ والے کر رہے ہیں. اسی طرح مخیر حضرات ہیں جہاں پہ اس دوری ہوتی ہے تو یہ پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ان سے کہتے ہیں کمیونٹی کے لوگ کو بھی
منسلک کیا ہوا ہے، جو ارد گرد رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر اتنے پیسے لگیں گے، یہ ہم دے دیں گے. جو ڈیجیٹلائزیشن ہوئی تو یہ ٹیلی ہیلتھ کلینکس کا دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے، تو اس کا بھی پرائم منسٹر صاحب کی چیز شوق دیکھتے ہوئے، لگاؤ دیکھتے ہوئے، ایزی شفا ایک نان گورنمنٹ گلوبل آرگنائزیشن ہے جو کہ ان کو انسٹال کرتی ہے. اٹس دیئر بزنس آلسو، لیکن انہوں نے خود آفر کیا کہ ہم آپ کی پناہ گاؤں میں وہ ہیلتھ کیوسک یا ٹیلی ہیلتھ کلینک بنائیں گے. تو 6 میں سے 4 پناہ گاؤں میں وہ بنا اور وہ چلا، اینڈ ویری سمپل اینڈ ویری ایزی. اسٹاف کو بھی ٹریننگ دے دی، ابھی دوبارہ سے ان سے بات ہو رہی ہے. آن لائن ڈاکٹر ہوتا ہے، آپ آئیں ادھر ہاتھ رکھیں، اپنا وزن کروائیں، سسٹم سے پتہ چل جاتا ہے آپ کا بلڈ شوگر کیا ہے، آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے ود ان منٹس. اور وہ اس طرف سے وہ یو کین ٹیک آؤٹ دیٹ پرنٹڈ سلپ، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور ساتھ میں فرسٹ ایڈ کی کٹ جو ہیں وہ ہر جگہ رکھی گئی ہیں. اب میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کمیونٹی کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو والنٹیئرز ہمارے پاس بہت سارے آ رہے ہیں، جو میں نے کہا نا کہ سائلنٹ سرج آف سپورٹ ہے، کیونکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے پائیداری پہ بات چلتی ہے اکثر کہ سسٹینیبل ہے کہ نہیں ہے، یہ چلے گا کہ نہیں، یہ کوئی سیاسی پروگرام ہے، ایک حکومت کے ساتھ آیا جو اس کو چلا رہی ہے، دوسری آئے گی تو یہ بند ہو جائے گا. نہیں، یہ سیاسی پروگرام نہیں ہے بالکل بھی. یہ پی ٹی آئی کی پناہ گاہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے جس کو کہتے ہیں کہ غریب دوست پناہ گاہ ہے. اور صرف غریب دوست ہی نہیں، غریب بچاؤ مہم کا ایک حصہ ہے، اور ان کو وہ انصاف دو جو کہ نہیں ملتا. تو وہ بنے ہوئے ہیں ٹیلی ہیلتھ کلینکس، اور اس کے اندر یہ ہے، اور لوکل ڈاکٹرز کو بھی کریں گے فی الحال شام کے ٹائم کے اوپر آ کے. اور پھر وہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہ نہیں کہ 100 لوگ کہتے ہیں میں تو بالکل ٹھیک ہوں. بزرگوں کے لیے مینڈیٹری ہو گیا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے تحفظ میں آیا ہوا ہے، اس کی شوگر اتنی ہائی ہے، اس کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہے، ایک میری طرح ضعیف، اوپر سے بیماری، تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی. درست. حکومت کا بجٹ ہے شیلٹر، انفراسٹرکچر، سٹاف، سیلریز اینڈ یوٹیلیٹیز. یہ پروگرام کا کوئی 35% حصہ ہے فائنینشیل ایکسپینڈیچر کے لحاظ سے. باقی جو ہے وہ پھر خوراک کے اوپر آتا ہے، فوڈ کیونکہ کافی زیادہ مہنگی ہے. تو پناہ گاؤں میں جیسے میں نے کہا تھا کہ ایگزیکٹ بجٹ اس لیے، ویسے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک پناہ گاہ پہ تقریباً 15 لاکھ روپے مہینے کے خرچ ہوتے ہیں. اچھا، پھر ایک بجٹ کا پروسیس ہوتا ہے، بجٹ کے اندر ایلوکیشن ہوتی ہے، پھر PC-1 بنتا ہے، پھر ایک پروسیس کے ذریعے وہ جاتا ہے، پھر وہ پیسے ریلیز ہوتے ہیں. ری امبرسیبل پروکیورمنٹ کے ایگزسٹنگ جو سٹرکچر ہے یا ڈپارٹمنٹس ہیں، اور انہوں نے اپنے بجٹ سے بھی مختص کیے ہوئے ہیں. تو میرے پاس وہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کہ سوشل ویلفیئر والوں نے، لیکن پنجاب میں PC-1 بنا ہوا ہے، اس کے اندر کنسٹرکشن کا بھی دیا ہوا ہے اسٹاف. KP کے اندر بنا ہوا ہے، اس کے اندر وہ بھی. اسلام آباد میں PC-1 نہیں بنا ہوا ابھی، لیکن کام اس سے بھی زیادہ تیزی سے چل رہا ہے، اور بیت المال کے بجٹ سے آ رہا ہے. تقریباً 6 ارب کا یعنی کہ آئیڈیا ہے کہ جی یہ ایلوکیٹ اس پروگرام کے لیے ہوئے ہیں. اس کی ڈسپرسمنٹ میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن چونکہ ایسے دوسرے چینلز ہیں اور پرائیویٹ پارٹنرز ہیں، پارٹنرشپ کا پروگرام ہے، ان کے ساتھ بھی ہم مل کے کام کر رہے ہیں. چیمبرز آف کامرس ہیں، ان کو ساتھ میں انگیج کر رہے ہیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیز ہیں. ایک پناہ گاہ ایڈوائزری کاؤنسل بنائی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، جس میں MD بیت المال اور میں چیئرپرسن اور کو چیئرپرسن ہیں. متواتر اس کی میٹنگز ہوتی ہیں. اس کی رسپانسبلٹی ایک یہ بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ اینڈ ریسورس موبلائزیشن فرام دی لوکل ریسورسز. اور اسلام آباد میں جس طرح یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا ایون فوڈ کا تحفظ، ایون رہائش کا تحفظ، ایون فائر الارمز کی پروویژن، جو کئی ایک چیزیں ہم نہیں دیکھتے. ہم نے اپنی ٹیم کو ٹریننگ دی ہے، ایون 5 اسٹار ہوٹل والوں کے ساتھ، سرینا والوں، وہ بھی ہمارے پاس خود آئے کہ آپ جو آپ کی سروس کرنے والے لوگ ہیں، یہ نئے لوگ ہیں، وی کین گیو دیم اے ٹریننگ. 5 روز کی ٹریننگ ہوئی فوڈ کی سیفٹی کے اوپر، پریمیسز کی سیفٹی کے اندر. ایمرجنسی ڈیزاسٹر ہو جائے کہاں پہ اسمبلی پوائنٹ ہے، اسموک الارمز، کہ کوئی بندہ، ویسے تو مطلب پناہ گاہ کے اندر اسموکنگ کی اجازت نہیں ہے، پناہ گاہ کے اندر کوئی اور ایسی نشہ آور اشیاء کی نہیں، کوئی لے آئے چھپ کے آگ لگ جائے تو پھر کیا ہوگا. تو اسموک الارم پہلے نہیں تھے. اسی طرح کرونا وائرس کے دنوں میں ایگزاسٹ فینز لگائے گئے، وینٹیلیشن لگائی گئی، ایئری لائٹ، یہ وہ ساری چیزیں کی گئیں.
جیسے جیسے ہم کام کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ ہم سیکھ رہے ہیں. ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں, ہم ان لوگوں سے سیکھ رہے ہیں جو آتے ہیں اور جو ان کی شکایات ہیں ان کو بہت دھیان سے سنتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں. یہ فیومیگیشن کا بھی ہے کہ ایک آدمی جو وہاں ٹھہرا ہوا تھا اور دوپہر کے کھانے کے ٹائم کے اوپر کیسا کام ہو رہا ہے. سر اس سے اچھا کام نہیں ہو سکتا. اس پروگرام کا جو مستقبل ہے میری نظر میں وہ بہت روشن ہے, کیونکہ اس کی سوچ اور تصور جو ہے نا وہ صحیح ہے. اور اس پروگرام کے اندر ایک سینس آف اونرشپ ہے, صرف حکومت کی نہیں, ان لوگوں کی جن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ عام کمیونٹی میں جا کے کھانا بانٹتے تھے اور لوگ بھوکے جانوروں کی طرح سے اس کے پیچھے بھاگ کے سڑک کے کنارے بیٹھ کے کھاتے تھے. میں تو انہی سے سیکھتا ہوں. وہ کیا فرق ہے, کھانے تو ملتے ہیں, ابھی بھی مل رہے ہیں, لیکن عزت نفس کے ساتھ نہیں. تو عزت نفس کے ساتھ اس چیزوں کو دینے کے لیے جب ایک سٹرکچر بنتا ہے تو لوگ اس کو سپورٹ, جو اچھا کام ہو جاتا ہے نا وہ کوئی بھی حکومت آئے تو وہ چلتا رہتا ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پھیلاؤ کا طریقہ اور مستقبل میں, جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پناہ گاہ میں آ گئے, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے لنگر کھا لیا. وہ لوگ جو غریب ہیں اور وہاں پہ ہم پناہ گاہ جا کے نہیں بنا سکتے کہ اتنی دور علاقے میں ہے, ایسے یہ جیسے کئی دفعہ اسکول کھولے گئے, کھلنے چاہیے ضرور, 2 ٹیچر 4 طالب علم, تو پھر تو وہ نہیں چلتا. تو لیکن وہ ہوتا تھا موبائل ایجوکیشن پروگرام. اسی طرح ہم نے یہ کیا فوڈ سیفٹی. پرائم منسٹر صاحب نے کہا اچھا یہ تو ہو گیا, اب اس سے آگے چلو. ان کی نظر یہی ہوتی ہے کہ اس کام کے بعد میں بہتری اور کیسے ہو سکتی ہے. ورلڈ کپ جیتیں گے تو ہسپتال بنا دیں گے, ہسپتال بنائیں گے تو نمل بنا دیں گے, نمل بنائیں گے تو پناہ گاہ بنا دیں گے, پناہ گاہ بنا دیں گے تو جو لوگ نہیں آ رہے کوئی بھوکا نہ سوئے, 24 ٹرک چلا دیں گے. ٹھیک ہے, اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے, لیکن پچھلے 3 مہینے کے اندر 15 لاکھ لوگوں کو کوئی بھوکا نہ سوئے کے تحت یہ پروگرام جو بڑے شہروں میں جن میں غربت زیادہ ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے, اور ابھی تک 15 لاکھ لوگ اس سے مستفید ہو چکے. وہ بھی پھیلنے والا پروگرام. دوسرا ایک اور یہ ہے کہ پہلے میک شفٹ ہم نے بنائی ہوئی تھی, اب پرپز بلٹ پناہ گاہیں. یہ انٹرنس ہے, یہ اس کی سیفٹی کا سسٹم ہے, یہ ویٹنگ ایریا ہے, یہ واش رومز کی لائن ہے, یہ سونے والا کمرہ ہے, یہ اس کے اندر یہ وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں, یہ لاکر روم ہے. ابھی ان کے سامان ہم جس میں رجسٹریشن ہوتی ہے وہیں پہ رکھتے ہیں سامان لے کے. آل آف دوز تھنگس. تو بلٹ پرپز بلٹ پناہ گاہیں ایک ایسا ماڈل ہے جو کہ پاکستان میں ہماری کوشش ہے کہ یہ ایک ایگزامپل بنے جو دوسرے ممالک میں بھی, اور غربت کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کے مقابلے کے اندر ایک چھوٹا سا بند لگایا ہے ان لوگوں کی حفاظت کے لیے. اگر ہمارا یہ پروگرام سکسیسفل ہوتا ہے, ہم نے ابھی کوئی اس کے لیے مدد نہیں مانگی باہر سے, کسی اور ڈونر سے ایسے نہیں مانگے, ایکسیپٹ فار دوز ہو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ. جیسے آپ نے کہا خیرات کے لحاظ سے بھی, پیسے دینے کے لحاظ سے بھی 290 ارب روپے سالانہ لوگ دے رہے ہیں. اگر اس کو ہم آرگنائز طریقے سے کر لیں تو واقعی میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, کوئی کھلے آسمان کے نیچے نہیں. تو یہ بلٹ ان پرپز کے لیے ڈیزائن بھی بن گیا. اسلام آباد میں CDA نے اور دوسرے جو محکمہ جات ہیں ان کے تعاون سے جگہ بھی مل گئی, جہاں ابھی ہماری میک شفٹ ہے اس کے سامنے تقریباً 2 کنال کی جگہ, اور ایکسیسیبل لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. لاری اڈا اس کے پاس پناہ گاہ ہے, ہسپتالوں کے پاس اندر پناہ گاہیں ہیں, سبزی منڈی کے اندر اور پاس پناہ گاہیں ہیں. یہ ہیں وہ ہب جو کہ پور ورکرز جہاں پہ جیتے ہیں, جہاں پہ روزی کماتے ہیں. اور جو ایک بندہ پناہ گاہ میں اگر آ کے ٹھہرتا ہے, 1 مہینے میں 20 دن بھی ٹھہرتا ہے, 7,000 روپے اس کی بچت ہوتی ہے. وہ یا اپنے بوڑھے والدین کو بھیجے گا یا اپنے بچوں کو دے گا یا اسی سے سفر کر کے گھر جائے گا. یہ کنبہ بھی آباد رہے, پاکستان کے غریب لوگ ہمارے سے بھی زیادہ خوشحال اور آباد رہیں. یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے, اور جو سپورٹ آ رہی ہے وہ جس طریقے سے بڑھ رہی ہے, تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو انشاءاللہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. بہت شکریہ سر ہمارے پروگرام میں حصہ لینے کے لیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.